اچھا، صحابہ نے یہ چاروں دروازے پہ آپ دیکھیں گے تو انہوں نے یہ نہیں کہا جیسے ہم کہتے ہیں. چنانچہ جعفر ابن ابی طالب، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب جوان تھے، جوانی میں دین کا کام کیا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طارق ابن زیاد، محمد ابن قاسم، موسیٰ ابن نصیر، یہ سب کم عمری میں 17 سال، 18 سال، 33 سال، 30 سال، زیادہ سے زیادہ 50-55 تک. اور اس زمانے میں 50-55 والے بھی ڈگا ڈگ رہتے تھے. ہاں، آج کل تو 40 میں بیفور بوڑھے ہو جاتے. کیا ایسے بیفور بولے وہ کیوں جھک کے چل رہے؟ بولے جوانی کب آئی کب چلی گئی اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں. کیونکہ پڑیا کھا کھا کے رات میں دیر سے سو کے سب فطرت کے خلاف آدمی زندگی گزارتا ہے تو پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہونے سے پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے. تو پہلے کی جوانی تو سب جوانی میں بھی تقاضے آئے تو دین پہ لگایا، جوانی میں بھی پیچھے نہیں ہٹے. بڑھاپے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں چلے، اور استنبول کے اندر ان کی خبر ہے جو مہمان رسول تھے ابو ایوب انصاری. اب ایک نہیں، وہاں پیچھے آئے تھے نا، بتا رہے اپنے ساتھی کہ 70 صحابہ ہیں. کتنے؟ استنبول کے اندر 70 صحابہ مدفون ہیں، اور پورے ترکی میں 700 صحابہ کی قبریں، دین کی خاطر اپنی قبریں وہاں بنائی. تو جوانوں نے بھی اپنی جوانی لگائی، بوڑھے بھی چلے بڑھاپے میں، اور مالدار بھی چلے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کتنے بڑے مالدار تھے، کنگ آف دا بزنس مین، ملک التجار، تاجروں کے بھی بادشاہ، تاجروں کے بھی بادشاہ تھے، بڑے تاجر تھے. 80 لاکھ درہم ان کی بہن کے حصے میں آئے جب وراثت تقسیم ہوئی. 19 نوجوان سونے توڑتے توڑتے شام ہو گئی اور ہاتھ میں گٹے پڑ گئے، ہاتھ چھل گئے. کتنی پراپرٹی تھی. لیکن کوئی غزوہ ایسا نہیں ملتا جس میں اللہ کے نبی تشریف لے گئے ہوں اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس میں نہ گئے ہوں. ہر غزوے کے حاضر باش، اتنے بزی اور مشغول آدمی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے بڑے مالدار کے تبوک کے موقع پہ 10,000 مجاہدین کے آنے جانے کا خرچہ اکیلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیا. سارا سامان A to Z باندھنے کے لیے، جوتا، ستلی، وہ بھی. ہاں، 2 مہینہ 10 دن کا سفر، 10,000 لوگوں کا خرچہ. اللہ کے نبی اس طرح دامن میں وہ جو مال پیش کیا تھا اس طریقے سے اچھال کر خوش ہو رہے تھے. فرمایا کہ عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے تو کوئی باز پرس نہیں ہوگی. ایسے تو مالدار بھی پیچھے نہیں رہے، جوان بھی پیچھے نہیں رہے، بوڑھے بھی پیچھے نہیں رہے. اور غربا کے بارے میں آتا ہے کہ اکثریت غربا کی تھی، مال نہیں تھا تو کما کے لگایا. تبوک کے موقع پہ جب اللہ کے نبی نے چندے کی اپیل کی، جس کے پاس جو ہے لائے، تو ایک صحابی ایک ہاتھ سے معذور تھے، حضرت عقیل نام تھا یا ابو عقیل تھا، حیات الصحابہ سے واقع ہے. اور ایک پیر سے بھی معذور تھے، اور وہ گھسٹ کے چلتے تھے، اس طرح کوئی چیز باندھ لیتے تھے، چمڑے کا پٹا وغیرہ، اور اس کے سنینوں کے بل چلتے تھے. ان کے کان میں آواز پہنچی تو یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، راتوں رات نکلے اور ایک یہودی کے باغ میں گئے گھسٹتے ہوئے، اور اس باغ کے مالک سے کہا کہ کچھ مزدوری کرا لو مجھ سے. تو کیا مزدوری کرے گا؟ بولے میں آپ کے باغ کو، کھجوروں کے باغ کو پانی دے سکتا ہوں، سینچ سکتا ہوں. کیسے؟ ایک ہاتھ تو ہے ہی نہیں. بولے مجھ کو تو کنویں کی مونڈ پہ بٹھا دے، میں پانی کھینچ لوں گا. چنانچہ اس نے اس کو بٹھا دیا اور ایک ڈول پر ایک کھجور طے ہوئی مزدوری. تو ایک ہاتھ سے رسی کھینچتے تھے اور دانتوں میں دباتے تھے، ایک ہاتھ سے رسی کھینچتے تھے اور دانتوں میں دباتے تھے. اس طرح رات بھر مزدوری کی، جو بھی 2-3 کلو کھجوریں رات بھر میں ہوئی، اس کی گٹری باندھی، کاندھے پہ ڈالا، گھسٹتے ہوئے فجر کی نماز میں مسجد نبی میں حاضر ہو گئے. اور نماز کے بعد کہا اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ، یہ کھجوریں کچھ لایا ہوں، یہ اسے قبول کر لیں، جو بھی سفر ہونے والا ہے اس کے لیے میں لایا ہوں. تو کہا عقیل کہاں سے لائے، کیسے لائے؟ تو اپنی سرگزشت سنائی کہ رات میں نے اس طریقے سے مزدوری کی ہے. تو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور صحابہ سے فرمایا کہ اس کے مال کو، سارے مال جو جمع ہوئے، جو ڈھیر لگا ہے مسجد نبی میں، اس کے اوپر سب سے اوپر رکھ دو. اللہ اس کی قربانی اور اخلاص کی برکت سے سب کے مال کو قبول کر لے گا. ایسی قربانی غربا نے دی.
تب دین دنیا میں چمکا ہے. ایک صحابی کا رشتہ طے ہو گیا اور آواز لگی کہ اللہ کے راستے میں جانا ہے. بڑی مشکل سے رشتہ طے ہوا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا تمہارا کہیں ہوا؟ بولے نہیں. بولے جاؤ فلاں کے یہاں. وہاں گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے رشتے کے لیے اپنی بیٹی سے. تو تھوڑا سا ان کو تجرب ہوا کہ یہ غلام بھی ہے, رنگ کا کالا بھی ہے. کوئی بھی بات چاہے گا کہ تھوڑا سا اچھی جگہ دے, دیکھ دکھاؤ میں بھی اچھا ہو, ٹھیک ٹھاک بھی ہو, رہنے سہنے کا ٹھکانہ بھی ہو. یہ دیکھ داکھ کے ہی آدمی اپنی بچیاں دیتے ہیں. ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. تو ذرا سا آگے پیچھے ہوئے, ان کو کہا کہ ٹھیک ہے, انکار بھی تو نہیں کر سکتے تھے اللہ کے نبی کی طرف سے پیغام. تو تھوڑا سا ان کو ٹالا, بعد میں غور کریں گے, مشورہ کریں گے, پھر بولیں گے. وہ واپس جانے لگ گئے. تو بچی نے پوچھا ابا کیا بات ہے؟ تو وہ چھپا رہا تھا. کوئی بات نہیں بیٹا. بولے نہیں کہو کیا بات ہے. اسے اندازہ ہو گیا تھا. تو بہت اصرار پر باپ نے کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے. تو بچی کا دینی ذہن تھا. کہا کہ ابا بلا لیجیے اور قبول کر لیجیے, اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. کس نے بھیجا ہے؟ نبی کی بات کا انکار جو ہے دنیا آخرت اپنی بگڑ جائے گی, خراب ہو جائے گی. بلا لیجیے, قبول کر لیجیے. تو ہمارے مولانا چراغ الدین صاحب جو ہے راجستھان کے, ان کے ساتھ سفر میں تھے ہم لوگ. ایک مرتبہ مولانا بھی تھے. تو اکثر یہ واقعہ سناتے وقت وہ بچی کی بات کو منظوم انداز میں پڑھ کے سناتے تھے. تو یہ بچی کی بات کی ترجمانی اس میں ہو جاتی ہے. بچی گویا یہ کہہ رہی ہے زبان سے کہ غور کر ابا نہ تو اس کے رنگ کالے کو دیکھ, غور کر ابا نہ تو اس کے رنگ کالے کو دیکھ, میں تو یہ کہتی ہوں کہ بھیجنے والے کو دیکھ. میں نے یہ مانا کہ رنگ میں کالا اور حسن میں بھی ماند ہے, مگر بھیجنے والا تو ابا 14ویں کا چاند ہے. جس نے بھیجا وہ تو 14ویں کا چاند ہے. قبول کر لیجیے رشتہ. اس کو بلایا اور کہا جاؤ تیاری کرو. خوشی خوشی گئے. کہا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ فلاں کے پاس, فلاں کے پاس. اسے کہو کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے, کچھ رقم دے دیں. چنانچہ چند صحابہ کے نام بتائے, ان کے پاس گئے. کچھ درہم جمع ہوئے اور اس کو لے کر شادی کی تیاری کے لیے بازار میں گئے. اور وہاں آواز لگ رہی تھی یا اہل الانصار, اے دین کے مددگاروں, یا اہل الانصار الصلاۃ الجامعہ النفیر ارکبی. بس یہ چند جملے صحابہ کے لیے زندگی کی تشکیل تھی. کیا تھی؟ اپنی 4 مہینے کی تشکیل تو مشکل سے ہوتی ہے. بس یہ چند جملے زندگی کی تشکیل کر دیتے تھے. یا اہل الانصار, اے دین کے مددگاروں. تو بجائے اس کے کہ وہ شادی کا سامان خریدتے, وہ اللہ کے راستے میں جانے کا سامان خریدا, سواری کا انتظام کیا, تلوار ڈھال یہ ساری چیز, اور اپنے چہرے پر نقاب ڈال دیا کہ اللہ کے نبی پہچان نہ لیں. اگر پہچان لیں گے تو پھر واپس کر دیں گے. چنانچہ وہ نقاب لے کے ڈال کر روانہ ہو گئے. صحابہ کرام کا تاثر یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کون صحابی ہیں اس طرح بے جگری کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور صفیں کی صفیں الٹتے ہوئے دشمنوں کے جھمگٹے میں گھستے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ خود بھی شہید ہو گئے. جب ان کی نعش لائی گئی تو اللہ کے نبی نے پہچان لیے تو جلیبیب ہیں جن کا رشتہ طے ہوا تھا. تو آپ نے بڑے اہتمام سے جنازے میں شرکت کی اور ساتھ میں شریک ہوئے. تو آپ جو ہے پنجوں کے بل چل رہے تھے, اور قبر میں جب آپ اتارے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور جب باہر نکلے تو روتے ہوئے نکلے. تو تدفین کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہم نے چند چیزیں عجیب دیکھی جو پہلے ہم نے نہیں دیکھی. کیا دیکھا؟ بولے ایک تو آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے. اب اس میں 2-3 واقعات ہیں. شاید ابن معاذ کیا ہے, ہاں ان کا بھی ایک واقعہ آتا ہے تھوڑا ملتا جلتا کچھ باتیں. 2-3 صحابہ کے, ایک جلیبیب ہیں, ایک سعد بن اسود ہیں, اور ایک سعد ابن معاذ ہیں. تو یہ اس طریقے سے تو فرمایا کہ فرشتے اتنے اترے تھے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی, تو میں پنجوں کے بل چل رہا تھا. اور قبر میں جب لٹایا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کتنے ارمان تھے اس کے دل میں, رشتہ طے ہوا اور اللہ کے فرمان کے سامنے اس نے اپنے ارمان کو قربان کر دیا. اس پر مجھے افسوس تھا کہ یہ اپنی تمنا دل میں لے کر دنیا سے رخصت ہو گیا. اس کی اس بے بسی بے کسی پر, غربت پر مجھے رونا آ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ حوریں آپس میں لڑ رہی ہیں کہ جلیبیب کو مجھے دے دو, منگنی میرے ساتھ ہو جائے. تو اس لڑنے میں ایک حور کا دوپٹہ اس کے آنچل سے ہٹ گیا, اس لیے میں مسکراتے ہوئے باہر آ گیا کہ یہ تو جلیبیب کا حق ہے, میں کیوں دیکھوں, جلیبیب کی حوریں ہیں یہ. تو مسکراتے ہوئے میں آ گیا باہر. تو قربانی پہ اللہ تعالیٰ نے
जन्नत की हूरों को दिखाया कि हूरें आपस में लड़ रही, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। अल्लाह देना चाहते हम लेने नहीं चाहते, हम तो मायल व करम है, कोई सायल ही नहीं, राह दिखाए किसे कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। तो बगैर कुर्बानी के बात आगे बढ़ने वाली नहीं। ये सारी सिफात अपनी जिंदगियों में मेहनत के रास्ते से आएगी, कुर्बानी के रास्ते से आएगी। कैसे आएगी बोलो? कुर्बानी के रास्ते। ये सहाबा के वाक़यात, सहाबा की कुर्बानियाँ हम सुनते हैं, तो ये सुनाने और सुनने के लिए नहीं है, बल्कि हमें भी नमूना बनना है। हमारे बड़े फरमाते हैं कारगुजारियाँ हम सुनते हैं, सुनाते हैं, तो अपनी कारगुजारी भी बननी चाहिए। हम भी आगे बढ़ें कुर्बानी में, अल्लाह के रास्ते में निकलें 4-4 महीने के लिए। ये हमारा जो जोड़ हो रहा है 28-29 नवंबर को, ये सिर्फ 4 महीने का ही उन्वान है। साल में जो 2 जोड़ होते हैं, एक मार्च में हुआ जिसमें उमूमी मजमे को जोड़ा जाता है, 4 माह चिल्ले की जमात निकलती है, और एक जो है दरमियान में मस्जिदवार जमात का जोड़ होता है। तो ये जो 28-29 को है, ये मस्जिदवार जमात का जोड़ है, 4 माह लगाए हुए का जोड़ है, चिल्ले वालों का जोड़ है। और यहाँ से 4-4 महीने की जमातें बनाना है। बनाने में इसकी मेहनत करना है हमें। देखो, जो अपने बस का है वो करना है। एक तो ये है कि जमात की बनाने की नौइयत जो हमारी हो वो कैसी होनी चाहिए। चाहे जमात हमारी कम बने, 50 की बजाय 40 बने। देखो, एक है क्वांटिटी, एक है क्वालिटी। क्वांटिटी भी पूरी करना है, इसका ये मतलब नहीं कि कम जमातें बने, लेकिन क्वालिटी का भी ख्याल रखना है, क्वालिटी में भी फर्क ना है। वरना ऐसा हो जाएगा कि दूध प्योर बिकता था, बहुत भीड़ रहती थी, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाने लग गया, और जब पानी मिलाया तो इतना पानी मिलाने लग गया कि वो आधा पानी और आधा दूध हो गया। तो हुआ ये कि सैलाब आ गया, तो एक भैंस बह गई, एक बाकी रही, बहुत रोने लग गया। तो लोगों ने कहा दूध का पैसा दूध में रहा, पानी का पैसा पानी नहीं गया। तो हमारे बनाने की क्वालिटी भी हाई हो। इसलिए इस वक्त जो अभी जैसे हैदराबाद में जो जोड़ हुआ, और वहाँ पर माशाअल्लाह मेहनत तो हुई, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है, कभी कभी अल्लाह बंदों की तरबियत करते हैं कि तुम्हारी मेहनत भी मखलूक है, होगा वो जो हम करेंगे, लेकिन मेहनत का नतीजा हम जरूर निकालेंगे। आज नहीं तो कल, यहाँ नहीं तो कहीं और। अल्लाह ताला मेहनत को रायगा नहीं जाने देते। हम मेहनत के मुकल्लफ हैं, हमारे बस में जो है वो हम करें, बाकी जो अल्लाह के बस में वो करेंगे। तो जमातें 100 के करीब निकली। बारिश की वजह से हर मंतके में अलग अलग जोड़ हुआ, 100 जमातें 4-4 महीने की निकली। तो वहाँ यही मुज़ाकरा हुआ, और यहाँ भी यही कह रहे हैं, और यही होना चाहिए। बड़ों की तरफ की बातें हैं कि अपनी 4 महीने की जमातें ऐसी बननी चाहिए जिसमें कम से कम 3 आदमी ऐसे होने चाहिए जो 4-4 माह पहले लगा चुके हैं, 1 दफ़े 2 दफ़े कई दफ़े। हो ये रहा है कि हम सबका 4 माह लगने के बाद अक्सर हम मुतमईन हैं। निज़ामुद्दीन में कहते हैं कि हम जैसे 4 माह लगा के फारिग हो गए तबलीग से, हालांकि इसमें ईमान से फरागत नहीं है, इल्म से फरागत हो सकती है। जैसे नमाज का इल्म है, उसको सीख लिया जैसे तो बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं है, वुज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़। लेकिन ईमान के इल्म से फरागत नहीं है, तो मौत तक सीखना है, और फी नफ्सिही मतलूब है खुरूज, निकलते रहना। तो 4 महीना जो है वो उसके यानी जो लगाए हुए हैं, ऐसे 3 आदमी होने चाहिए जो 4 माह लगाए हुए हैं, जो जमात हम बनाएंगे। और 7 आदमी ऐसे हों जो माशाअल्लाह 10 साल से, 8 साल से, 5 साल से हर साल पाबंदी से चिल्ला लगाते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने हिम्मत नहीं की 4 माह लगाने की किसी वजह से। तो ऐसे 7 आदमी हम तश्कील करें जो माशाअल्लाह चिल्ला लगाते हैं। उनसे कहें कि आप 2 चिल्ला इस मरतबा बढ़ा लो, बजाय चिल्ले के 2 चिल्ला बढ़ा लो, यानी 3 चिल्ला कर लो। तो 7 आदमी हो गए चिल्ले वाले, और 3 आदमी हो गए 4 में, कितने हो गए 10। अब 5 आदमी ऐसे मस्जिद वाल जमात में सुन लो जो माशाअल्लाह 3 दिन भी लगाते हैं, गश भी करते हैं, बहुत से तकाज़ों पे चलते हैं, लेकिन अब तक न चिल्ला लगा ना 4 माह। तो ऐसे 5 आदमी को भी इस जमात में जोड़ दो, तो ये हो गए 15। ऐसी जमात अगर बनेगी तो अपने बड़े फरमाते हैं कि वक्त सही लगेगा, पूरा लगेगा, तरबियत होगी, बन के आएंगे, जहाँ जाएंगे काम करके आएंगे, और हमको भी ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा जमात टूट रही है, नुसरत में भेजो, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, जो शिकायतें आती वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस नौइयत की जमात बनाना है एक बात। दूसरी बात यह है कि बनाने में जो मेहनत की तरतीब है, जैसे इज्तिमा से पहले ये कहा जाता है कि मेहनत कुछ ऐसी की जाए कि इज्तिमा को धक्का लग जाए। तो क्या मेहनत करना है
ایک محنت تو یہ کرنی ہے، چند چیزیں اپنے ذہن میں ہو، مسجد اور جماعت میں بیٹھ کے اس کو قابو میں لائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اجتماع سے پہلے، کوئی بھی اجتماع ہو، 4 ماہ والوں کا ہو، چلے 4 ماہ والوں کا ہو، عمومی ہو یا خصوصی، یہ اجتماع عمومی ہی ہے لیکن عملے کا اجتماع ہے، اور مجمع کا اجتماع جب بھی طے ہوگا آئندہ وہ ہوگا۔ تو اس میں ہر اجتماع سے پہلے چند چیزوں کو سامنے رکھ کے محنت کا نشانہ بنانا ہے۔ ایک تو ہم سب، یہ مجمع جو آیا ہوا ہے، یہ ان سے مطالبہ یہ ہے کہ ہر مہینے 10 دن لگائیں۔ کیا لگائیں؟ 10 دن لگائیں، لیکن 10 دن تو ہر مہینے لگا نہیں پاتے، تو سال میں 2 مرتبہ اجتماع ہوتا ہے، تو اجتماع سے پہلے 2 مہینہ، 1.5 مہینہ، 1 مہینہ جو بھی محنت کا موقع ملتا ہے، جیسا 1 ہی مہینہ ہمارے پاس ہے، تو اس میں بجائے اس عملے کے 3 دن 1 مرتبہ لگانے کے 2 مرتبہ 3 دن لگائیں۔ کیوں 2 مرتبہ 3 دن جب لگائیں گے تو ہمارے ساتھ جو مجمع جائے گا 15 آدمی کا، 16 آدمی کا، 12 آدمی کا 3 دن، تو تیسرے دن ہم ان کی 4 مہینے کی ترغیب دے کر تشکیل کر سکتے ہیں۔ نہیں 15 تو 5 تو ایسے اس میں نکل جائیں گے جو انشاءاللہ اجتماع سے 4 مہینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور جماعت کے بننے میں معاون بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ معاون بن جائیں گے۔ اس لیے ایک تو 2 مرتبہ اس مجمع کو اجتماع سے پہلے 3 دن لگانا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ کون انشاءاللہ لگائیں گے؟ کہاں جا رہے ہو ولی؟ ابھی تو بات ختم نہیں ہوئی، بیٹھ 3 دن ابھی نہیں پوچھ رہے ہیں، تھوڑی دیر اور بیٹھو، تو وقت پورا ہو رہا ہے۔ ایک کام ہم سب کو یہ کرنا ہے کہ 2 مرتبہ سہ روزہ لگانا ہے، ایک محرم پہ لگا دو، ایک اس کے بعد 10 دن کے بعد لگا دو اجتماع سے پہلے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے، ایسی محنت کرنی ہے روزانہ کی ملاقات، صرف دعوت تعلیم استقبال پر اکتفا نہ کریں، وہ تو آدھے گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ پورے مالیگاؤں میں 1 گھنٹے سے زیادہ کوئی مسجد ملے گی اللہ ماشاءاللہ، ہے نا، 1 گھنٹہ کیے، 40 منٹ کیے، لیکن اس میں پھر باقی تقاضے پہ ہم نہیں جاتے۔ سہ روزہ جماعت بنانا، 4 ماہ کی تشکیلیں جو حرکت میں نہیں ان کو حرکت میں لانا، بہت سارے تقاضے اس میں ہم نہیں جاتے۔ تو ہم اس کی کوشش کریں کہ یعنی دعوت تعلیم استقبال کے علاوہ بھی ہم وقت فارغ کریں 2.5 گھنٹہ پورا لگا کر، اور 4 مہینے کی جماعتوں کی ہر گھر سے 1 آدمی کی آواز کم سے کم لگے۔ ہر گھر سے کتنے؟ 1 آدمی۔ اپنا 3 دن تو 2 دفعے لگانا ہے، ایک بات، دوسرے ہر گھر سے 1 آدمی 4 مہینے کا۔ یہ دعوت تعلیم استقبال کے علاوہ ملاقاتوں کے ذریعے گھر گھر جا کر 4 مہینے کی تھوڑی ترغیب بات چیت کی جائے، خالی اجتماع ہے نام لکھاؤ نہیں، تھوڑی سی بات ہو جائے ان کے سامنے آخرت کی، ایمان کی، دین کی۔ تو ہر گھر سے 1 آدمی نکالنا، اس کو چلانا ہے 2 بار۔ تیسرا ایسی محنت ہو جائے کہ کوئی بے نمازی باقی نہ رہے اپنے محلے میں، ہر آدمی اپنے محلے کی فکر کر لے تو 100% والی بات قابو میں آ جائے گی۔ اجتماع سے پہلے ایسی محنت ہو کہ نماز کا ماحول، جیسے 2007 کے اجتماع سے پہلے ایسا ماحول بنا کہ فجر کی نماز میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اتنے نمازی جو عید اور بقرعید کی نمازوں میں صبح ہوتے ہیں، یعنی چاند رات کو، اتنی پوری مسجد بھری، کوئی بے نمازی نہ رہے، ایسی محنت۔ اور چوتھے جو ہمارا بنیادی کاموں میں سے ایک کام ہے گھر کی تعلیم، کوئی گھر ایسا باقی نہ رہے جہاں گھر کی تعلیم زندہ نہ ہو جائے اجتماع سے پہلے اپنے اپنے محلے میں۔ 4 بات ہوئی، کتنی ہوئی بولو؟ اور 5ویں بات یہ کرنا ہے کہ ہمارے یہاں ہفتہ واری اجتماعی تعلیم جہاں بھی ہو رہی ہے، 4 ہفتہ باقی ہے، ہر ہفتے مشورے سے کام کرنے والے ساتھیوں کی بات ہو تاکہ ان کے اندر بھی فکر دلائی جائے کہ اجتماع ہو رہا ہے۔ عورتیں بھی اپنے گھر سے 1 آدمی دینے کی فکر کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، ہو سکے تو نفلی روزہ رکھ کے بھی دعا کریں، اور عین اجتماع کی تاریخوں میں وہ روزہ رکھیں تاکہ اجتماع کو تقویت پہنچے۔ تو عورتوں کو بھی متوجہ کرنے کے لیے ہر ہفتے مستورات میں بات، بلکہ بعض جگہ جہاں ہفتہ واری اجتماعی تعلیم نہیں ہو رہی ہے اور قواعد نہیں ہے لیکن اجتماع ہے، تو کہیں پر کوئی مناسب جگہ جوڑ کر 1 آدھ مرتبہ 2 مرتبہ وہاں بھی بات ہو جائے تاکہ عورتیں بھی فکر مند ہو جائیں اپنے گھروں سے بھیجنے کے لیے۔ تو یہ 5 کام اجتماع سے پہلے ہم سب کو کرنا ہے، یاد رہے گا نا؟ اپنی ذات سے 2 دفعے سہ روزہ 1، اور جماعت کی نوعیت میں نے بتا دی، 15 آدمی کی جماعت کیسی بنانا ہے، وہ ہر گھر سے 1 آدمی لینا ہے، ہر گھر میں تعلیم، 100% نماز زندہ ہو، یہ اور مستورات میں محنت، یہ سب کے ساتھ دعا کا اہتمام۔ تہجد میں اٹھ کر رات لمبی ہو رہی ہے، 2-4 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگنے کا اہتمام۔ یہ بات اکثر مذاکرے میں آتی ہے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جگہ کا قافلہ گیا اجتماع کی تاریخ لینے کے لیے، تو وہاں پر ان لوگوں نے حضرت سے کہا کہ ہم یہ جو عزائم کیے ہیں اتنی جماعتوں کے بنانے کے، یہ کیسے پورے ہوں گے؟ تو حضرت نے 3 باتیں بتائی، وہ 3 باتیں بھی سن لو تاکہ اپنے لیے یہ 3 باتیں معاون بن جائے، مددگار بن جائے۔
ایک تو یہ فرمایا کہ آپ حضرات اپنی ذات سے یہ طے کرو کہ اس جوڑ سے اگر میرا 4 ماہ کئی سال ہوا لگے ہوئے اور چلہ تو لگی رہا ہے تو اس مرتبہ چلے کی بجائے میں 4 مہینہ جاؤں گا، یعنی یہ آنے والا مجمع خود ارادہ کرے کہ مجھے 4 ماہ جانا ہے. تو یہی مطالبہ آپ سے بھی ہے کہ یہ مجمع اپنے بارے میں پہلے فیصلہ کرے کہ میرا 4 سال پہلے 4 ماہ لگا تھا، جب سے چلہ تو لگ رہا ہے لیکن ایک تقاضا اب آ رہا ہے کہ میری وجہ سے اگر جماعت بنتی ہے تو اس مرتبہ بجائے میں چلے کے 4 مہینہ تیار ہوں. اور میرا وقت اگرچہ ہو رہا ہے دسمبر جنوری میں، لیکن 2 مہینہ پہلے ہی اکتی میں چلا جاؤں گا 10 مہینے پر یا 11 مہینے پہ، یعنی اس میں تھوڑا سال کو بھی چھوٹا کر لے، 10 مہینے کا سال بنا لے اس مرتبہ. کتنا؟ 10 مہینے کا سال، 9 مہینے کا سال. کبھی ایسا بھی ہو جائے ہمیشہ تو 1.5 سال پہ گئے، 2 سال پہ گئے، 13-14 مہینے پہ گئے، تو کبھی 8 مہینے پہ بھی چلے جائے تاکہ وہ کور ہو جائے، جو لیٹ ہوا ہے وہ ادھر میک اپ ہو جائے اس کا کچھ. تو اس طریقے سے جو 2014 کا ہمارا چلہ ہے وہ 2013 کے آخر میں لگ جائے، نومبر دسمبر جنوری میں. یہ تھوڑا سا فیصلہ کرنا پڑے گا قربانی کی طرف بڑھنے کے لیے. تو ایک تو حضرت نے فرمایا کہ یہ عملہ ارادہ کرے جو آیا ہے کہ مجھے 4 مہینہ لگانا ہے. تو جماعت کے بننے میں گویا کہ آدھا کام ہو گیا. حضرت نے فرمایا اگر یہ مجمع نیت کر لے کہ مجھے اپنی مسجد سے 4 مہینہ جانا ہے تو آدھا کام ہو گیا. بولو ارے پوسٹ مین صاحب کچھ تو ہاں کرو، ہاں کہ آدھا کام ہو گیا. اگر ہم نے نیت کر لی کہ مجھے جانا ہے تو آدھا کام ہو گیا. اب دوسرا یہ ہے کہ چل پھر کر کے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ دیا ہے محنت کا، 5 اعمال جسے ہم کہتے ہیں، اس میں 2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں ہیں. تو اپنی چھوٹی جماعتیں جو 3-3 4-4 کی ہم نے بنائی ہے، وہ 3-3 4-4 ساتھی مل کر گھر گھر در در جا کر 4-4 مہینے کی آواز لگائیں. تو حضرت نے دوسری بات یہ فرمائی کہ آپ نے جب نیت کی ہے تو آپ کی نیت کو پورا کرنے کے لیے چل پھر کر کے مسجد وال جماعت کے اعمال کے ذریعے اپنی جماعت کی تکمیل کرے جانے کے بعد. اور تیسرا کام یہ کریں کہ اللہ سے مانگنے کا اہتمام. کیا کریں؟ جیسے آسمانوں پر ہدایت کے فیصلے ہو چکے، 3 کمی ہم دور کر دیں. ایک اپنی مسجد وال جماعت کمزور ہے اس کو مضبوط بنا لیں، اور دوسرے دعا کی کمی دور کر دیں، دعا مانگنا، اور تیسرے اخلاص. یہ 3 کمی ہے، اخلاص کی، دعا کی اور محنت کی مسجد وال جماعت کی. یہ 3 کمی ہم پوری کر دیں تو اجتماع کامیاب ہو جائے. تو اس مرتبہ ایسا ہو جائے کہ ابھی تک تو پونا، احمد نگر، سانگلی، کولہاپور ایسے اضلاع آگے رہے 4 مہینے میں، اورنگ آباد، بیڑ. تو کبھی ایسا بھی تو ہو جائے کہ ناسک ضلع بھی کچھ چھوٹا ضلع نہیں ہے، آبادی کے لحاظ سے ایمان والوں کی آبادی شہر میں کافی ہے. اپنے شہر میں، اپنا شہر ہی کئی ضلعوں کے برابر ہے. یہ ضلع تو چھوٹے چھوٹے ہیں بعض ضلع اپنے صوبے کے. اس لیے اس مرتبہ ایسی نیت ہم کر لیں کہ انشاءاللہ 1 نمبر ہمارا آ جائے. کیا آ جائے؟ یعنی اللہ کے یہاں ہے، اصل یہاں تو نہیں ہے، اصل تو آخرت کا ہے، لیکن ہمارا جذبہ دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کا ہو. اور دیکھو بعض مواقع اللہ ایسے دیتے ہیں کہ اس پہ محنت کر لینے میں نتیجہ زیادہ آتا ہے. اس وقت پوری دنیا میں جہاں بھی دعائیں ہو رہی ہے تو یہ دعا ضرور ہوتی ہے کہ اللہ پورے عالم میں، ملکوں میں، صوبوں میں، اضلاع میں، تعلقوں میں، سینٹروں میں جہاں بھی چھوٹے بڑے جوڑ مشورے اجتماعات ہو رہے ہیں تو اس کو قبول فرما اور لوگوں کا نکلنا آسان فرما. تو یہ دعاؤں کا رخ، پوری عالمی دعاؤں کا رخ اس طرف ہوتا ہے جہاں جوڑ مشورے اجتماعات ہوتے ہیں. تو اس کے اثرات یہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ قلوب نرم ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، تھوڑی سی فکر پر اور تھوڑی محنت پر اللہ تعالیٰ بہت سو کو تیار کر دیتے ہیں. بلکہ بہت سے ایسے لوگ جن کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے وہ بھی نکل جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر ہم پیچھے نہ ہٹیں. یہ موقع ایسا ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کمائے، جس کو کہتے ہیں انگریزی میں منیمم ایفرٹ میکسیمم بینیفٹ. تھوڑی محنت اور بولو نا زیادہ نفع، یعنی کیپٹل کم لگے گا، بھانڈول کم لگے گا، محنت کم کرنا پڑے گی اور پروفٹ زیادہ ہوگا. 1 مہینے کی محنت میں نفع ہوگا. دعائیں ہو رہی ہے پورے عالم میں، تھوڑی سی دل پر لے کر فکر کرنے کی بات ہے. تھوڑی سی دیوانگی لانا پڑے گی. کیا لانا پڑے گی؟ دیوانگی کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ ایک سائنٹسٹ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کا نکاح ہوا اور وہ لیبارٹری میں تھا، بھول گیا کہ میرا نکاح ہوا ہے. اس کو بولتے دیوانگی. یعنی بھول گیا، ایسا ہو سکتا ہے جیسے آپ حاضر، لیکن ایسا ہوا ہے. تو ایسا دیوانگی آ جائے. جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ ہیج قوم زیر چرخ لا جور، ہیج قوم زیر چرخ لا جور، بے جنون زو فسوں کارے نہ کر. اس بوڑھے آسمان نے، اس چرخ نیلی فام نے کسی قوم کو اس وقت تک کہ کوئی کارہائے نمایاں انجام دیتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک کہ وہ جنون کی حد تک نہیں پہنچ گئے. تو تھوڑا سا جنون لانا پڑے گا، جوانی کا جوش، اب بڑھاپے کا ہوش، تو پھر گاڑی چلے گی.
اس لیے دونوں مل کر، اور ایسے موقع پر ہم سب مل کر اتحاد فکر کے ساتھ، اجتماعیت قلوب کے ساتھ اور وحدت کلمہ کے ساتھ اور نہج صحیح کے ساتھ، یہ 4 شرطیں ہیں۔ اتحاد فکر، سب کی فکر یہ ہو کہ اس نوعیت کی جماعت بنانا ہے اور ایسے بنانا ہے جیسے بتایا گیا ہے، اپنی ذات سے اپنے آپ کو تیار کرنا اور محنت کرنا اور دعا مانگنا۔ تو ہم سب جو ہے اس اعتبار سے نیت اور عزم کریں اور اللہ سے مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ہر مسجد والے ایک جماعت اپنی مسجد سے 4 مہینے کی بنانے کی فکر اور عزم کر لیں۔ ایک جماعت 1 مہینے کی مدت ہے، جتنی مسجد کے لوگ یہاں ہیں، فرض کر لو اگر 100 مسجد کے لوگ یہاں ہیں تو 100 جماعت بن سکتی ہے 1 مہینے کی مدت۔ ایک آدمی روز تیار کریں گے تو 30 آدمی کے نام آئیں گے، 20 کی وصولی ہوگی، 15 تو جائیں گے۔ ارے بولو، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا دیوانگی لانا پڑے گی، عزم کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی۔ اس کے لیے پہلے اپنی ذات کے اعتبار سے بتائیں کہ انشاءاللہ 28 29 سے میں خود تیار ہوں، اس کے بعد پھر بعد میں ہم مسجد وار نام بھی لیں گے، لیکن پہلے اپنی ذات کے اعتبار سے ہمت کر کے کھڑے ہو کے بتایا۔ بہت دن گزر گئے، بہت سو کے ارادہ کرتے کرتے اب اس وقت عید ہو گئی، شیر خورمے سوئیاں کھا چکے اور بقرعید ہو گئی، گوشت بھی کھا چکے، اور محرم بھی ہو جائے گا، جب تک کہ کیا ہو جائے گا، تو اب بچا کیا؟ حالانکہ محرم تو کوئی چیز نہیں اپنے یہاں، یعنی تہوار تو ہے نہیں، وہ تو ایک حادثہ ہوا بس، وہ کوئی چیز نہیں ہے اپنے لیے، وہ تو بلکہ سبق ہے کہ دین کے لیے قربانی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ذی الحجہ کا مہینہ بھی قربانی پہ ختم ہوا۔